مسلم لیگ نون نے بالآخر میاں محمد نواز شریف کی آمد کی حتمی تاریخ دے دی ہے۔ وہ 10 اکتوبر کو لندن سے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ کے پاس چہرہ نمائی کے لیے نواز شریف بیسٹ آپشن ہے۔ اگرچہ پی ڈی ایم کے مشترکہ فیصلوں کا سارا بوجھ مسلم لیگ نون کے کاندھوں پر ڈال دیا گیا ہے، چنانچہ بجلی کی قیمتوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین اور بدترین اضافہ ہے۔ لوگ نہیں جانتے IMF کیا بلا ہے، اور اگر معاہدہ نہ کیا جاتا تو عوام پر اس سے بھی برا وقت آ سکتا تھا۔ انہیں تو صرف یہ بات پتہ ہے کہ بجلی کے بل ادا کرنے کے بعد ان کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے، چنانچہ گھر گھر ماتم کی فضا ہے۔ کچھ بدنصیب تو اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کر رہ چکے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں کوئی منظم سیاسی پارٹی ہو تو وہ کچھ نہ کچھ عوامی جذبات کو ایک حد تک نارمل کر سکتی ہے، مگر بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کی تنظیمی صورتحال اس وقت مثالی نہیں ہے۔ وہ کسی خوش فہمی کا شکار ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ انتخابات کو ایزی لے رہے ہیں، مگر کچھ علامتیں ظاہر کرتی ہیں کہ پارٹی کی بہی خواہوں اور ووٹروں کے متعلق یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ تو اپنے ہیں، انہیں تو کہاں جانا ہے۔ سعادت حسن منٹو کے الفاظ ہیں، یہ تو اپنا خوشیہ ہے۔ سو اس جملے کے مصداق اپنے ووٹروں اور اپنے ان بہی خواہوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جو برس ہا برس سے ان کے سپورٹر رہے ہیں اور بدزبانوں سے گالیاں سنتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹی کے صف دوم کے رہنما پارٹ ٹائم سیاست کر رہے ہیں۔ وہ 2-4 مہینے بعد عوام کے سامنے آتے ہیں، چہرہ نمائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے چند مہینوں کے لیے سلیمانی ٹوپی پہن لیتے ہیں اور یوں نظر نہیں آتے۔ اس وقت پارٹی کی واحد امید نواز شریف سے وابستہ ہے کہ اس شخص نے اپنے اصولوں کی خاطر وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھوئے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، خوفناک قید تنہائی کا سامنا بھی کیا، جس میں قیدی کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت دن ہے یا رات۔ جو اہلکار اس نوع کی قید کے لیے کھانا لے کر آتا ہے، اسے حکم ہوتا ہے کہ وہ قیدی سے ہم کلام نہ ہو، نہ اس سے بات کرے اور نہ اس کے کسی بات کا جواب دے۔ کسی کمزور اعصاب کے حامل شخص کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت بھی ہو جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وزیر اعظم نواز شریف کو کراچی سے لاہور ہتھکڑیاں لگا کر اور انہیں سیٹ سے باندھ کر لایا گیا۔ جب اس شخص کو عزم کو شکست نہ دی جا سکی تو مضحکہ خیز مقدمات میں اس کو ایسی سزائیں سنائی گئیں جو غیر انسانی تھیں۔ انہیں 7 سال کے لیے جدہ جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد PTI کے دور حکومت میں PTI ہی کے ڈاکٹروں نے رپورٹ دی کہ پلیٹلیٹس اس حد تک کم ہوئے ہیں کہ مریض کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جس پر انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی۔ نواز شریف کی بدترین کردار کشی کی گئی۔ بیہودہ اور بے تکے الزامات پر انہیں نااہل قرار دیا گیا، اور الزام کرپشن کی نہیں، اقامہ اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے تھے۔ اوپر سے PTI کے چیئرمین اور ان کے کارندوں نے بدتمیزی کی حد کر دی اور ان کے خلاف نازیبا اور گھٹیا پروپیگنڈے کو آخری حد تک لے گئے۔ لندن میں ان کے گھر کے باہر 3rd کلاس نعرے لگائے گئے، اور میں اس بات پر حیران ہوں کہ لندن پولیس نے کسی کے گھر کے باہر اس غنڈہ گردی کی اجازت کیسے دی، جبکہ ہمسائے بھی احتجاج کرتے رہے کہ ان حرکتوں سے ان کی نقل و حرکت مشکل ہو گئی ہے۔ قیام امریکہ کے دوران ہم دوست اپنے گھر کے باہر زور زور سے ہنس رہے تھے کہ اچانک پولیس کے ہارن سنائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کے اہلکار بہت تیزی سے باہر آئے اور ہمیں ہینڈز اپ کر دیا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں کیا گیا۔ اس پر ہمیں بتایا گیا کہ سامنے والے گھر میں ایک بڑھیا رہتی ہے، اس نے فون کیا کہ کچھ بدمعاش یہاں جمع ہیں اور تخریب کا کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ہمارے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے آج بھی سوچتا ہوں کہ لندن اور امریکہ کی پولیس میں سے بہتر کارکردگی کس کی ہے۔ خیر، دفع کریں اس معاملے کو، مگر کرپشن کے غیر موجودہ حقائق پر خاقان عباسی کا یہ بیان کافی ہے کہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ نواز شریف نے کبھی کسی بھی دور میں کرپشن نہیں کی۔ عباسی صاحب کا حوالہ میں یوں دے رہا ہوں کہ وہ پارٹی کے ایک ناپسندیدہ شخصیت ہیں، اور اس کے باوجود وہ کلمہ حق کہنے پر مجبور ہیں۔ میری بات کچھ لمبی ہو گئی، اور نواز شریف کے دور اقتدار میں عوام کی سہولت کے لیے جو انتہائی مثبت کام کیے گئے ان کا بیان رہ گیا۔ دراصل اس کی تفصیل کے لیے پورا دفتر چاہیے۔
اس کے جزائیات میں کسی دوسرے کالم کے لیے چھوڑتا ہوں۔ ابھی تک میں نے جو لکھا ہے وہ دراصل تمہید ہے اس بات کی کہ مسلم لیگ نون صرف نواز شریف پر نہ رہے بلکہ خود بھی کچھ ہلچل کرے۔ ان کی آمد تک پوری پارٹی کو متحرک ہونا چاہیے اور کسی کو گرانے اور کسی کو اٹھانے کے بجائے متحد ہو کر الیکشن کی تیاری کرے۔ یہ مرحلہ اب کے آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت شاقہ اور منظم جدوجہد کی ضرورت ہے کہ ایک خوبصورت شاعر ساقی فاروقی کے بقول جان محمد خان سفر آسان نہیں ہے۔